حصہ تھا، قیصر کا حصہ تھا، اور عراق جو ہے وہ ایرانی امپائر کا حصہ تھا، یعنی کسرا کا حصہ تھا. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات بہت اہم ہے، اس کو غور سے سنیے گا تب آپ نتائج تک پہنچیں گے. اب عراق والوں نے جب شدید مطالبہ کیا کہ آپ کو عراق والوں نے جب اس سازش میں حصہ لیا زیادہ، اسی لیے آپ دیکھیں شیعت کو جو فروغ ملا وہ ایران میں ملا ہے، زیادہ عراق میں ملا ہے. آج بھی ایران سے زیادہ شیعہ عراق میں ہیں، 60% عراقی شیعہ ہیں، حالانکہ ملک ایران کا شیعہ ملک مانا جاتا ہے. لیکن ایران میں تو بعد میں بڑے زبردست علماء پیدا ہوئے جنہوں نے حدیث کی اور فقہ کی تدوین کی، جنہوں نے تصوف کو اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا، جنہوں نے سلوک اور احسان کی وہ عظیم خدمت کی ہے کہ دوسرے علاقے ان پر رشک کریں. لیکن بعد میں پھر ایران شیعی حاکم کے تحت آیا، اور ایران سے پہلے مصر میں شیعی حکومت تھی، جب فاطمیوں کی حکومت تھی. جب وہاں ختم ہوئی وہ حکومت تو عراق میں حکومت آ گئی جو آج تک قائم ہے. تو اس طریقے سے ٹکراؤ دونوں میں تھا. حضرت معاویہ جو گورنر تھے، حاکم تھے، وہ شام میں تھے. اب اگر حضرت معاویہ، حضرت علی کی جو عظمت ان کے دل میں تھی اور جو ان کا علمی مرتبہ بھی ان کے دل میں تھا، یعنی بعض اہم قضایا آتے تھے تو حضرت معاویہ حضرت علی سے پوچھتے تھے کہ ہم کیا کریں، آپ بتائیں. اگر ذرا بھی دل میں بال ہوتا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضرت علی سے نہ پوچھتے. حضرت علی کا جب انتقال و شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، حضرت معاویہ رو پڑے. الاستیاب کا جا کے مطالعہ کیجیے، ابن عبد البر کا. اندلس تو الگ ہے نا، نہ شام میں ہے نہ ایران میں. آپ کو زیادہ صحیح تاریخ دیکھنی ہے تو اندلس کے مورخین کی تاریخ پڑھیے. ابن عبد الربی اندلسی ہیں، ان کی کتاب کیا ہے؟ العبد الفرید، اس کا مطالعہ کیجیے. ابن عبد البر ہیں اندلس کے، 5ویں صدی کے ہیں. ان کی کتاب ہے صحابہ کے حالات پر الاستیعاب، 4 جلدوں میں آپ کیا نہیں ہوگی، منگائیے رکھیے. وہ تو غیر جانبدار ہیں، وہ تو نہ شام کے نہ عراق کے. ان کی کتاب رکھیے آپ تو آپ کو صحیح حقائق معلوم ہوں گے. سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ اور قرطبی ہیں اندلس کے، تفسیر، ان کی تفسیر آپ کے یہاں ہونی چاہیے، اس کا مطالعہ کیجیے. ہم سے مولانا مجاہد الاسلام صاحب قاسمی نے کہا تھا کہ قرطبی کا مطالعہ کیا کرو، گویا لوگوں علماء کو کرنا چاہیے، فارغین کو. تو آپ کے یہاں پتہ نہیں ہے کہ نہیں، تفسیر قرطبی ہونی چاہیے. تو اندلس کے جو بڑے علماء ہیں ان کی کتابیں آپ کے یہاں ہونی چاہیے. تو کہنا یہ تھا کہ یہ علاقائی مسئلہ بن گیا، جیسے بعض علاقوں کے مسئلے بنتے ہیں، وہ کمزوری ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں حضرت معاویہ نے مطالبہ سخت کیا حضرت علی سے، کیا قصاص لیجیے حضرت عثمان کا. حضرت علی کیسے قصاص لے لیتے؟ وہ جانتے تھے اس میں کئی صحابہ شہید کر دیے جائیں گے، اور حضرت علی کی فراست کی آپ داد دیجئے کہ دین کو کس طریقے سے انہوں نے تحریف سے بچایا ہے. امت مسلمہ تعاون ان کی ممنون رہے گی، اور حضرت علی کے جو ممنون نہیں رہے گا وہ یقیناً بڑا ناشکرہ ہے. اگر حضرت علی اس وقت قصاص لے لیتے تو صحابہ کی اس جماعت کے وہ افراد مجروح ہو جاتے. اور آج یہ کلی اصول بن گیا ہے، محدثین نے اور ناقدین نے بنا دیا کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، اس لیے جانچ پرکھ جو ہے صحابہ پر نہیں کی جائے گی، صحابہ کے بعد کی جائے گی کہ راوی کس معیار کا ہے. لیکن اگر صحابی کا نام آ گیا تو بالکل جانچ پرکھ کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ قرآن کے بارے میں کہہ چکا ہے. لیکن اگر کسی ایک کو بھی قصاص کے دائرے میں آ جاتا تو ہمیشہ جب تک دنیا رہتی، اسلامی تاریخ رہتی، اس کا نام آتا رہتا کہ حضرت عثمان کو اس نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا. تو جب صحابہ یہ کر سکتے ہیں تو وہ عادل کیسے ہوں گے؟ عادل نہیں ہو سکتے، اس لیے قاتل ہیں.
تو ظالم آگے ہوگا یا عادل ہوگا؟ عادل ہوگا یا ظالم نہیں ہوگا؟ تو جب ظالم ہو جاتا تو پوری امت صحابہ کی جماعت مجروح ہو جاتی. اس لیے حضرت علی نے اس میں جلد بازی سے کام نہیں لیا. اور جب شام والے آگے بڑھے تو حضرت علی نے بھی کہا یہ ہم پر بغاوت ہے، تو اس لیے حضرت علی بھی آگے بڑھے اور پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے، اس لیے کہ وہ حق تھا. لیکن حضرت معاویہ بھی حق پر اگر اس درجے پر نہیں تھے تو وہ قرآن مجید کے ایک حکم کو کی تنفیذ چاہتے تھے کہ اس حکم کی تنفیذ رہ نہ جائے. لیکن اس تنفیذ کے اور بھی مواقع تھے، اور اس سے پہلے بھی حدیں جاری ہو چکی تھی اور قصاص لیا جا چکا تھا. اس لیے ایسا نہیں کہ کبھی قصاص لیا نہیں گیا آج ہی لیا جائے. لیکن ہم نے اپنے جو معمولی ہمارا مطالعہ ہے تاریخ کا، اور میں نہایت ادنا طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں تاریخ کی، اس حیثیت سے بھی ہم نے کوئی چیز سوچی ہے یا ہمارے ذہن میں آئی، ہم نے بعض اپنے اساتذہ کے سامنے بھی گوش گزار کی، تو ہم نے یہ کہا جناب والا یہ کہا کہ اگر حضرت معاویہ ایسا نہ کرتے تو پورا شام کا شام ان کی حکومت سے خلافت اسلامی سے نکل جاتا. اور شام کا نکل جانا سمجھ لیجئے اسلام کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا. جہاں شام نکلتا وہیں عراق نکل جاتا فوراً، پھر وہیں دوسرے علاقے نکلنا شروع ہو جاتے. اور جس طریقے سے حضرت عمر کے دور میں جب بڑے بڑے جنرل صحابہ موجود تھے اور عراق فتح ہوتے چلے گئے، اور اس طرح مضبوط ایمان والے لوگ بھی نہیں تھے کہ بعد میں ان علاقوں کو واپس لیا جاتا اور اسلام کا حدود سلطنت بہت محدود ہو جاتا. اور جو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان اور جو دل اور جو دماغ اہل شام کو عطا کیے تھے، اس کا دوسرا خطہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. تو حضرت معاویہ کے سامنے تو اسلامی سلطنت کو نقصان نہیں پہنچنے دینا ہے. اور یہ رعائی اصلاً شام اور عراق کی، اس لیے انہوں نے اس کے لیے کوششیں کی پوری، اور وہ شام پر مضبوطی سے جمے رہے. جب دیکھ لیا شام والوں نے یہ ہمارے ہمدرد و خیرخواہ ہیں، تو پھر شام والوں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. ادھر عراق والے تھے ہی، چاہے جتنے برے رہے ہوں وہ بھی رہا. اور پھر اس طریقے سے بعد میں پھر حضرت معاویہ کی حکومت آئی اور حضرت علی کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا، اور حضرت علی نے اپنی خلافت میں جو اسلام کے اخلاقی جو چیزیں ہیں، مثلا اس وقت مال بہت آ رہا ہے، دولت کی بڑی فراوانی ہے، تو امت کو اس تمدن سے نکالنے کے لیے، مادیت سے نکالنے کے لیے انہوں نے زہد کو اختیار کیا خود اپنی زندگی میں مضبوطی سے، اور دوسروں کو بھی زہد کی ترغیب دی اور استغنا کی ترغیب دی اور رجوع الی اللہ کی طرف ان کو آگے کیا. اس کے نتیجے میں تاکہ اسلام کی جو روح ہے، اسلام کا جو مزاج ہے وہ باقی رہے اور متاثر نہ ہونے پائے. کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جب دنیا میں مادیت کا دورہ ہوگا، ہر کام مال اور دولت کے لیے اور جاہ منزلت کے لیے کیا جائے گا، کس طرح ہمیں عزت مل جائے، کس طرح ہمارے پاس دولت آ جائے. جس طرح اس وقت بڑی بڑی حکومتیں فتح ہوئی تھیں اور وہاں لوگوں کو عہدے مل رہے تھے اور مال آ رہا تھا. اب تک عربوں نے صرف دیہات کا مزہ چکھا تھا، صحرا کا، لیکن اب ان کے سامنے دنیا کا بہت بڑا تمدن تھا اور اس میں لوگ بہ سکتے تھے. اگر حضرت علی وہ طریقہ کار اختیار نہ کرتے تو بہت بڑا نقصان اس حیثیت سے پہنچ جاتا. تو حضرت عثمان کو، حضرت علی کو برے حالات میں حکومت کرنے کا موقع ملا، حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو اچھے حالات میں حکومت کرنے کا موقع ملا. تو امت کے لیے یہ اچھے حالات اور برے حالات وقتاً فوقتاً کبھی اتار چڑھاؤ کے ساتھ، زمانے کے تغیر کے ساتھ آتے رہیں گے، اور جب آئیں گے تو پھر یہ نظام قائم کرنا پڑے گا. کیوں؟ جب زیادہ حالات خراب ہو جاتے ہیں تب ویسے خلیفہ عادل کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ امت کو عطا فرماتا ہے. چنانچہ جب حضرت معاویہ کا زمانہ آیا 20 سال کا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی زیرکی کے ساتھ حکومت کی. پھر آپ کہیں گے حضرت معاویہ نے کیوں چڑھائی کی حضرت حسن پر؟ حضرت حسن پہ چڑھائی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے تئیں اسلام کی بہت بڑی خدمت کی تھی. وہ کیسے کہ حضرت حسن
ابوریت نے کہا کشمکش شام اور عراق کی چل رہی تھی، جسے عراق اگر پہلے مان لیتے تھے اپنا بڑا، تو شام والے اپنی انا میں اس کو بڑا نہیں مانتے تھے، چاہے دل سے اس کو بڑا مانے۔ چنانچہ حضرت علی کی شہادت کے بعد جب حضرت حسن کو خلیفہ چن لیا گیا، اہل عراق نے پہلے بیعت کی ان کے ہاتھ پر، اہل شام کنارے ہو گئے، اب وہ دیر کر رہے ہیں، نہیں آ رہے ہیں۔ تو پھر حضرت معاویہ نے سوچا، وہ شام میں گورنر تھے، کہ اگر ابھی ہم امت کو ایک جھنڈے کے نیچے نہیں لاتے ہیں تو پھر امت کا شیرازہ پھر بکھر جائے گا، پھر صحابہ کرام کی جماعت بھی نہیں ہوگی، پھر امت کو پھر مجتمع کر سکے۔ ابھی لوگ سب موجود ہیں جو کچھ ہیں، اسی امت کا شیرازہ بکھرنے سے روک لیا جائے۔ اور حضرت حسن میں بڑی مروت ہے اور وہ جو ہیں اس طریقے سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے، لوگ بڑے خراب درجے کے ہیں اور بڑے فتین و منافق ہیں، یہ نقصان پہنچا دیں گے۔ اس لیے حضرت حسن سے کہا جائے کہ آپ دعا کیجئے اور آپ جو ہیں امت کی باطنی رہنمائی کیجئے، باطنی خلافت آپ کے پاس رہے، ظاہری خلافت ہم آپ کو اہم دیتے ہیں۔ تو حضرت علی کے زمانے سے یہ دو خلافت چل دی۔ حضرت علی جو ہیں ظاہری اور باطنی دونوں خلافتوں کے جامع رہے ہیں۔ حضرت علی کے بعد سے یہ خلافتیں دو حصوں میں دیکھیے بٹ رہی ہیں صلح سے۔ اگر جھگڑا ہوتا تو یہ خلافت نہ بٹتی، اور شاید سلاسل جو تصوف ہے جو باطنی خلافت کا ایک حصہ ہے تو وہ سب کوئی وجودی میں نہ آتے۔ تو حضرت علی سے دونوں سلسلے اس طریقے سے حضرت علی کی خلافت کے بعد الگ الگ ہو گئے، ظاہری خلافت اور باطنی خلافت۔ تو حضرت معاویہ نے ظاہری خلافت کو لے لیا، حضرت حسن نے باطنی خلافت کو لے لیا۔ حضرت معاویہ نے ان کے ساتھ پوری خیرخواہی کی، ان کی ہمدردی کی، اور ان سے مشورے بھی لیتے رہے اور ان کی قدر کرتے رہے، اور لوگ ان سے باطنی فائدہ اٹھاتے رہے۔ حضرت معاویہ نے ظاہری طور پر اسلام کو مضبوط کرنے کا پورا عزم کیا، اور آپ دیکھ لیجئے 20 سال میں کہیں آپ کو وہ فتنہ اٹھتا ہوا نظر نہیں آئے گا، الا یہ کہ وہ دبا دیا گیا ہو۔ حضرت معاویہ کے بعد اب صحابہ کا دور ختم ہو جاتا ہے، اب آتے ہیں صحابہ کا بعد کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو صحابہ ہی ایک نمونہ ہے، جیسے مولانا نے بھی اشارہ دیا تھا، اور خلافت راشدہ اعلیٰ نمونہ ہے۔ تو خلافت راشدہ جامع رہی ظاہری و باطنی خلافت کی۔